تھی 8 ہجری میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور انہی کے ساتھ ان کا بیٹا 25 سال عمر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسلام قبول کر کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آپ نے یہ اعزاز دیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے، یہ اعزاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا ہے۔ اور محبت کتنی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، اتنا قریب کہ آپ سفر پہ ہوتے، وضو کا پانی آپ کے پیچھے پیچھے لے کر چلتے، کہیں اللہ کے نبی کو ضرورت پیش آ جائے، حاجت ہو جائے، اللہ کے نبی با وضو رہا کرتے تھے تو میں وضو کا پانی پیش کر دوں۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا معاویہ تم کہ اللہ کے نبی پانی آپ کو حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی تو میں لے کے آیا۔ آپ نے وضو کیا تو اس موقع پر فرمایا معاویہ اللہ تعالیٰ تجھے حکمرانی دے، اگر اللہ تجھے امیر بنائے تو تو لوگوں کے ساتھ عدل کرنا اور انصاف کرنا، اور اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کر جائے تو درگزر کرنا، درگزر کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے اس حدیث کو یاد رکھا۔ کہتے وائل بن حجر یمن کے شہزادے تھے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، دین کو سیکھا، کچھ بنیادی باتیں سیکھ کر واپس جانے لگے تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر میں دعوت کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیسا صحابہ کرام کا مزاج تھا، طبیعتیں تھیں، خود مسلمان ہو گئے، خود کی اصلاح کر لی تو تڑپ کیا ہے کہ میرا شہر، میرا علاقہ، میرا وطن، میری سوسائٹی کے لوگ، ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نمائندے کو، کسی ساتھی کو، کسی صحابی کو میرے ساتھ روانہ کر دے جو وہاں جا کے دعوت کا کام کرے، میرے ساتھ مل کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ کس قدر صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی تڑپ رہا کرتی تھی۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا تم ان کے ساتھ یمن چلے جاؤ۔ سردار کے بیٹے، ساری زندگی سرداری میں گزری، لیکن کون جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جانثار بنیں گے تو اس قدر اطاعت، اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا تھا پھر کوئی چونچرا نہیں۔ خود بیان کرتے ہیں، کہتے وائل بن حجر مجھے لے کے نکلا مدینہ سے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے میں نے پہنے ہوئے تھے، میں نے وائل بن حجر کو مدینہ سے چلتے چلتے پیدل کہا وائل مجھے بھی سواری پہ سوار کر لو۔ تو وائل نے بڑے تعجب سے دیکھا، میں بادشاہوں کے خاندان کا، میں شہزادہ، اور تم میرے ساتھ سواری پہ؟ کیونکہ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، مزاج تو وہی تھے نا، طبیعتیں تو وہی تھیں، ابھی تربیت ہونا تو باقی تھی، لیکن وہ مزاج کہنے لگے معاویہ تمہیں اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ چلو، تم چلو۔ تو کہتے ہیں تمہارے لیے اعزاز یہی ہے میری سواری کی جو چھاؤں ہے نا اس کے اندر پاؤں رکھ کے چلتے جاؤ۔ یمن تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم مان کر میں وائل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا چلا گیا، کوئی چوچرا نہیں تھی۔ کہتے جب اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، چھٹے خلیفہ بنے، تو کہتے کہ میرے پاس وائل بن حجر آیا۔ جب میں خلیفہ بنا تو میرے پاس وائل بن حجر آئے اور آ کر کہنے لگے خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میری مدد کریں، میرے حالات بڑے کمزور ہیں۔ تو کہتے میں نے ذہن میں سوچا میں 1,00,000 دینار اس کو دوں گا۔ پھر میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ معاویہ یاد کر یہ وہی ہے نا جو تجھے اپنی سواری، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اپنی ذات کو آگے نہیں لانا، معاویہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے تجھے یہ عزتیں اور رتبے دیے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے 1 کی بجائے 2,00,000 درہم سے اس کی مدد کی، میں نے درگزر کر دیا کہ اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں کی تھیں۔ اس قدر اطاعت کرنے والے، ایک حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ یہ ہے امیر معاویہ۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، گورنر بنائے ان کے بڑے بھائی ابو سفیان کے بیٹے جن کا نام یزید بن ابو سفیان صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر پہلے ان کو بنایا۔ کیساریہ بہت بڑا شہر، کیساریہ جیسے لاہور ایک شہر ہے، مختلف مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، مختلف ناموں سے مشہور ہے، کیساریہ بھی ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے اندر 3000 کے قریب بازار تھے، جس کی نگرانی کے لیے باقاعدہ 1,00,000 کی فوج ہمیشہ بازاروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی تھی۔ اتنا بڑا شہر، اس کو فتح کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ بیمار ہو گئے، ان کی جگہ، ان کے ساتھ، ان کی مدد کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو گورنر بنا کے شام بھیج دیا۔ یہاں سے اعزاز اور مقام اور مرتبے، لوگ کہا کرتے تھے امیر المومنین عمر بن خطاب سے ہر 2 سال بعد آپ اپنا گورنر بدل دیتے ہیں، یہ اسلام کا ایک مزاج ہے۔ کسی گورنر کو ایک ہی جگہ 2 سال سے زائد ٹکنے نہیں دیا جاتا تھا، وہ اپنے اثاثے، اپنی پراپرٹیز، آج بھی یہی مرنا ہے، مصیبت تو یہی ہے، جو جس جگہ بیٹھتا ہے وہ ساری زندگی وہیں پہ رہتا ہے۔ یہ اسلام تھا کہ 64 لاکھ مربع میل آدھی دنیا بنتی ہے، اور اللہ نے کس کی زیر نگرانی دے دی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی۔ 64 لاکھ مربع میل، اور ہم سے یہ چند لاکھ مربع میل کا ملک نہیں سنبھالا جا رہا، اور وہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنے فتنے ان سب کا کلا کر دیا۔ لوگ کہا کرتے تھے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہ آپ ہر گورنر بدل دیتے ہیں، امیر معاویہ کو شام سے نہیں بدلتے۔ 7 سال گزر گئے، شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بدلا نہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، شام ایک ایسا علاقہ ہے، روم کا بارڈر ہے، خطرے کا ڈر رہتا ہے، یہاں ایسا بندہ چاہیے جس پر عمر بن خطاب اعتماد کرتا ہو، اور میں عمر امیر معاویہ پہ اعتماد کرتا ہوں۔ جس پہ عمر بن خطاب بھی اعتماد کریں، ہم مسلمان بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں۔ 12 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور گورنر کون تھے شام کے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو امیر معاویہ کو ہی شام کا گورنر رکھا گیا۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا، اور صحابہ کرام کے اندر سب سے لمبا دور حکومت 41 سال جس نے حکومت کی ہے، وہ بھی اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجی اٹھے تھے جو شیعان علی تھے، نعرہ لگاتے تھے ہم حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں، جنہوں نے فتنے کھڑے کر دیے، مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو گئی، ملک فتح ہونے رک گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا جب اسلام پھلا، سرحدیں پھیل گئیں، اور صرف اکیلا روم 16 حملے کیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف روم کے خلاف۔ جہاد کو اتنا تیز کر دیا کہ جو گیپ حضرت عثمان کے آخری 5 سالوں میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، اور 6 مہینے حضرت حسن کے جو آپسی فتنے اور آپسی خارجیوں کی اور فتنہ فساد پیدا کرنے والوں کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمان جہاد پہ نہ جا سکے، اس کمی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تیز کر دیا۔ اور اس سے بڑا بھی اعزاز اللہ نے دیا، آج مسلمانوں کی ایک بحری فوج ہے، بحری بیڑے ہیں، بحری جنگی ہماری ایک طاقت ہے، اور ہم کہتے ہیں نیل سے
کاشگر تک، سمندروں تک ہم اپنے آپ کو یہ تیار کر رہے ہیں کہ ہمارے میزائلوں کی رینج، اور ہم پانیوں پر بھی قابض ہیں، یہ پانی، یہ سرحدیں یہ ہماری ہیں، ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، امیر المومنین، روم دن بدن شام کی طرف اپنی گندی نظریں لے کے پھلتا ہے، پھولتا ہے، حملے کی کوششیں کرتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے چوکیوں پر، تو امیر المومنین ہمیں اجازت دیں ہم بحری فوج تیار کریں اور رومیوں کے جتنے جزیرے ہیں ان کو فتح کر لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی ایسا ناممکن ہے، مسلمان زمینی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ایسا نہیں کرنا کہ ہم ان کو دوسری طرف موو کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، کہا امیر المومنین، روم کو اگر شکست دینی ہے، کیونکہ روم ایک بڑی طاقت تھی، دنیا میں دو طاقتیں تھی، ہم نے یہاں بیان کیا تھا، ایران اور فارس، دو بڑی طاقتیں دنیا میں جن کی حکومت تھی، تیسری بڑی قوت جو ابھرے تھے وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے دونوں ہی دشمن تھے، اور مسلمانوں نے بیک وقت اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام، 64 لاکھ مربع میل، کتنے ملک آج کے وہ بنتے ہیں، 100 سے بھی اوپر ملک، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ان سارے ملکوں کو ہینڈل کرتا تھا۔ اسلامی نظام تھا، خلافت تھی، صحابہ کرام تھے، بہترین اسلام کا معاشی نظام تھا، اور حکومت کرنے والے بھی بہترین مدبر تھے۔ سیاست میں اللہ نے وہ بصیرت صحابہ کرام کو عطا فرمائی کہ آج کے حکمران کسی ایک مسلم لیڈر سے ہی سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی عزت عطا کر سکتا ہے، کسی ایک مسلم حکمران سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ معاویہ تم بحری فوج تیار کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت فرمایا میری امت کا گروہ ہوگا، اول من امتی، جو میری امت کا گروہ پہلا ہوگا جو بحری جنگ لڑے گا، واجبو، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ صحیح البخاری کی صحیح حدیث، فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو پانیوں پر لڑے گا، جو پانی کی جنگ کرے گا، فرمایا کہ وہ جنتی گروہ ہوگا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطنیہ کے خلاف، رومیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے شام میں آ گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کتنی ہے؟ 80 سال کی عمر، تلوار اٹھائی نہیں جاتی تھی، گر جاتی تھی، بیٹے سامنے آ گئے، کہنے لگے ابا جان ساری زندگی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں، جہاد کیا، بدر و احد خندق میں آپ لڑتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کا اعزاز آپ کو ملا، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف بڑی بڑی جنگیں، مانعین زکات کے خلاف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کہا اب ہم آپ کے بیٹے جوان ہیں، ہمارا خون گرم ہے، ہم آپ کی جگہ لڑنے جائیں گے۔ باپ کو روکا، وہ باپ کون تھا؟ صحابی رسول۔ کہا مجھے روکتے ہو؟ اللہ کا قرآن پڑھو، میرا رب کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، انفروا خفافا وثقالا، قرآن کی آیت پڑھ کے کوڈ کی اپنے بیٹوں کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا وثقالا، جس مرضی حالت میں ہو، اللہ کی راہ میں جب حکم آ جائے پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے۔ کیا میرا رب کہتا ہے کہ 80 سال کے ہو جاؤ تو جہاد چھوڑ دو؟ وہ بوڑھاپے کو عذر سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید، باوجود اس کے اتنی ضد کی کہ خلیفہ کے پاس گئے کہ میں اللہ کا حکم مان کے اور اللہ کے نبی کی وہ بشارت
کہ جو میری امت کا پہلا گروہ پانیوں پر لڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس زیب تن کر کے قسطنطنیہ کے جہاد میں شامل ہو گئے۔ اس سے آگے دیکھیے، صرف یہی نہیں، اہل بیت میں سے حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام میں چلے گئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنی تھی کہ پہلی بحری جنگ لڑنے والا گروہ وہ جنتی ہوگا۔ اس اعزاز کو اپنے نام کرنے کے لیے حضرت علی کے بیٹے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان کے اندر کہ ان کا تیار کردہ لشکر اس کے ساتھ مل کر ہم بھی جہاد میں شامل ہو جائیں، یہ اعزاز اللہ نے امیر معاویہ کو عطا فرمایا کہ جس جنتی گروہ کی بشارت اللہ کے نبی اپنی زندگی میں دے کر گئے اور صحابہ کرام مدینہ سے چل کے اس جنتی خوشخبری کو پانے کے لیے سفر کر کے اس میں شامل ہوئے، اس کے لیڈ کرنے والے، اس کو تیار کرنے والے، اور کیا خوب جنگی تیاری کرتے تھے۔ 1700 جنگی بحری بیڑے، 1700 جنگی بحری بیڑے، ہر وقت مسلمانوں کی فوج وہ تیار رہتی تھی۔ خبردار اگر کسی نے مسلم ریاستوں کی طرف، اسلامی سلطنت کی طرف، مسلمانوں کے ملکوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ 1700 جہاز ہر وقت ان کو روندنے کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے، اور یہ تیار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے جہاد کی بشارت دی۔ اس کے اندر بڑے لوگوں نے، طارق بن زیاد نے جبر الٹر پر کشتیاں جو چڑھا دی، یہ وہ سارا ایک سلسلہ ہے، زندگی رہی ہم بیان کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے بیان کرنے کی۔ یہ ہماری سیرت، یہ ہماری تاریخ ہے، جس تاریخ کو ہم عبور کر کے آج 2020 میں یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ ہماری ہی طرح کے تھے، ان کا رب بھی وہی رب تھا جو ہمارا رب ہے، ان کے پاس بھی یہی کتاب قرآن تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے جس کا ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ زندگیوں کو با مقصد گزارتے تھے، وہ دنیا کو حقیر سمجھتے تھے، ٹھوکر پہ رکھ کے گزارتے تھے۔ اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کے مال کے پیچھے، ہم اپنے مقصد بھول گئے، ہم نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنے مقصد ختم کر دیے۔ آج دنیا میں ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ آج UN میں ہمارے حکمرانوں کی تقریریں ہوتی ہیں، دنیا ان کو کچھ سمجھتی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا کب ہوگا کہ جب تمہاری بات کی اہمیت نہیں ہوگی، تم بیان بھی دو گے، تم فیصلے بھی کرو گے، لوگ ان بیانوں کو سمجھیں گے یہ تو ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ایسا کب ہوگا؟ اللہ کا قرآن ہے، 10واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ کو پڑھیے گا۔ اللہ کہتے جب تمہاری باتوں میں اہمیت نہیں رہے گی، وہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے، جب تم جہاد کی بات کرنا چھوڑ دو گے، جب تم عزت سے جینا چھوڑ دو گے، جب اللہ کی راہ میں شہادت مانگنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام ساری زندگی اپنی اللہ کے نبی کے حکم پر اپنے بیٹوں کو، وہ مائیں بھی صرف خود نہیں، یہ امیر معاویہ جن کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے گھرانے کو دیکھیں۔ یہ غلط قصہ سنایا جاتا ہے کہ ہندا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ہندا، اس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنی سنائی باتیں، لیکن بہرحال اس عورت کا بڑا کردار ہے۔ اسلام سے قبل تھی تو کافروں کی طرف، لیکن جب مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، تو یرموک کے میدان میں صحابہ کرام دشمن کے سامنے تھے، حتیٰ کہ میدان کی یہ صورتحال بن گئی کہ لوگ واپسی کو دوڑنے لگے، شکست نظر آ رہی تھی۔ یہ ہندا بنت ابی سفیان ہی تھیں، یہ ہندا ہی تھیں جنہوں نے اپنے خیمے کی لکڑیوں کو نکالا اور عورتوں کو تیار کر کے کہا کہ ان مردوں کو کہو کہ اگر تم واپس دوڑو گی تو ہم عورتیں میدان میں نکل کر اسلام کا دفاع کریں گی۔ یہ ہندا ہی تھی، امیر معاویہ کی والدہ ہی تھیں، اور ان کو اور بھی بڑے اللہ نے اعزاز دیے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز اللہ نے دیا کہ وہ اس امت کے ماموں جان بنے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے، ان کی بہن سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا۔
اور جناب ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بہت پہلے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب یہ آئے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، جب بدر کی جنگ شروع ہونے لگی تھی، احد کے مرحلے تھے، ان دنوں کی بات ہے کہ جب یہ اسلام قبول کر کے ام المؤمنین بن چکی تھیں تو ابو سفیان ملنے آئے تو بستر کو لپیٹ دیا، تو کہنے لگے، باپ کہنے لگا، بیٹی کیا میں بستر کے لائق نہیں، یا میرے یہ لائق نہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی جو مسلمان تھی، جو ام المومنین تھی، ابا جان آپ کافر ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ بستر پاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، میں نہیں چاہتی اگرچہ آپ میرے باپ ہیں لیکن ایک مشرک میرے نبی کے بستر پر آ کے بیٹھے۔ یہ وہ سیدہ ہے جس گھرانے کی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، ساری زندگی 41 سال اپنی زندگی کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی شان میں گزارے، اسلام کو، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر، ایک دن ایسا ہوا وزٹ کرنے چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، گورنروں کا بڑا پتہ کرتے تھے، بڑا پیچھا کرتے تھے، کیونکہ ذمہ داری تھی، اللہ نے بڑی بصیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف دونوں ساتھی شام میں گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ شام کے اندر بڑے بڑے قالین بچھائے گئے، فوج استقبال کے لیے کھڑی ہے، بڑے مجمع لوگ، بڑے ہار اور استقبال، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا اور لگ رہے ہو جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب یہ بھی صحابی تھے، تو جوتا اتار لیا تو کہنے لگے معاویہ میں یہاں سے مارنا شروع کروں گا اور حجاز تک تجھے لے کے جاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ تجھے نہیں پتا کہ ہم اسلام کے لوگ، ہم مسلمان یہ شان و شوکت پسند نہیں کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین میری بات کو ذرا سن لیجئے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارڈر پر دشمن روم ہے جو بہت بڑی سلطنت ہے اور بڑا مکار اور عیار ہے، جس کے جاسوس اس وقت ہمارے اندر پھر رہے ہیں۔ میں نے یہ جو شان و شوکت کی ہے آپ کے استقبال کے لیے، در حقیقت میں چاہتا ہوں آپ کا روب پہلے تو ان ظالموں پہ ہے ہی، اس سے اور زیادہ روب ان کافروں پہ پڑ جائے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے عمر بن خطاب سے کہ امیر المومنین دیکھا نا امیر معاویہ کتنا تیز ہے، اس نے اپنی باتوں سے آپ کو قائل کر لیا۔ کہا سنو امیر معاویہ وہ شخص ہے کہ تم لوگ کیسر اور کسرا کی بات کرتے ہو جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے، مسلمانوں تم فخر کیا کرو اللہ نے تمہیں امیر معاویہ جیسا لیڈر عطا کیا ہے۔ یہ کلمات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ مسلمانوں اللہ نے تمہارے اندر امیر معاویہ کو پیدا کیا اور میں نے اس کو ایسے علاقے میں مبعوث کیا جہاں فتنے تھے، فساد تھے، لیکن بتاؤ کوئی ایک بھی ایسا جو اس کے دور حکومت میں، اس کی گورنری میں جو اس کو چیلنج کرنے والا ہو، جو رعایا کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہو۔ راستے بتاؤ، راستے، تجارتی شاہراہیں ہوتی تھیں، لوگ تجارتیں کرتے تھے، بتاؤ امیر معاویہ کے کون سے ایسے راستے جو محفوظ نہ ہوں؟ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کے بہترین جرنیل اور صحابی رسول، اللہ نے پھر ایک اور اعزاز دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ کہاں ہیں؟ ان کو بلا کے لاؤ۔ وَهُوَ كَاتِبُ الْوَحْيِ، امیر معاویہ کا یہ مقام ہے کہ جو وحی جبریل آسمان سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے، ان کو لکھنے والے، اس کو مرتب کرنے والے، ان کے اندر اگر کسی اور کا نام ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جو حدیث لکھتے، جو قرآن لکھتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے اعزاز اللہ نے، اور لیکن لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن اور تشنیع کرتے، بغض معاویہ کے اندر۔ اور یاد رکھیں اللہ کی قسم، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہم بڑے حق پر اور صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صحابہ آپس میں کیسے تھے۔ کہتے تھے حضرت علی کا اور امیر معاویہ کا آپس میں بڑا جھگڑا تھا۔ کہاں جھگڑا تھا؟ اگر جھگڑا تھا بھی تو دونوں بھائیوں کی طرح رہے۔
رومیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں. حضرت علی اپنا لشکر تیار کر کے کھڑے ہیں, امیر معاویہ اپنا لشکر, مسلمان دونوں گروہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم حضرت علی والا جو علاقہ ایران کا اور عراق کا کوفے کا جو پٹی ہے, ہم اس پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. دشمن ہمیشہ ایسا سوچتا, آج بھی کیوں بلوچستان میں ہمارے ساتھ مسائل رہے, سندھ کے اوپر رہے, وجہ یہی تھی کہ یہ آپس میں ان کو خانہ جنگی لسانیت پر, زبان پر اور ان کو صوبوں پر آپس میں لڑاؤ. جب یہ آپس میں لڑیں گے پھر دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دو. اس دور میں بھی دیکھیے 1400 سال پہلے کی یہ تاریخ ہماری, دشمن اس وقت بھی یہی سوچتا تھا یہ آپس میں دو لڑ پڑے ہیں. امیر معاویہ شام سے فوج تیار کیے کھڑے ہیں, حضرت علی مکہ اور مدینہ اور یہ ساری پٹی ایران کی اور عراق کی اور کوفے کی, یہاں سے تو ہم آپس میں یہ لڑیں گے. ہم کیوں نہ ایسا ہو حضرت علی والا جو علاقہ, کیونکہ حضرت امیر معاویہ ان کا اپنے علاقے پر بڑی گرفت تھی, روم حملہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا, اس لیے اس نے سوچا جو کمزور علاقہ ہے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں. اور اس کو یہ بھی تھا کہ امیر معاویہ بڑے خوش ہوں گے کہ جناب حضرت علی کے علاقے پر حملہ کر دیا. دیکھیں قربان جاؤ, آپس میں تعلق دیکھیں, باوجود آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے. حضرت علی کہا کرتے تھے معاویہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں ان کا بدلہ لوں گا, لیکن ابھی نہیں. حضرت معاویہ کہا کرتے تھے امیر المومنین حضرت علی سے, علی دیکھو میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, تجھے اپنا خلیفہ مانتا ہوں, لیکن اگر میں نے بھی بیعت کر لی تو ان سے بدلہ کون لے گا؟ جب تک میں ان کا بدلہ نہیں لیتا. حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کا, وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں, وہ جاسوسیاں کر کر کے حالات کو خراب کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار قربان جو محبتیں دیکھیں. حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا کہ روم سازش کر رہا ہے, حملے کی تیاری کر رہا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والے علاقوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا, کہا او لعین انسان سن, اگر تو اس غلط فہمی میں رہا کہ ہم آپس کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور تو مسلمانوں کی سلطنت پر حملہ کر لے گا, تو سن, حضرت علی جب تیرے دفاع کے لیے نکلیں گے تو حضرت علی کی امارت کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہو کر لڑنے والا وہ امیر معاویہ ہوگا. خبردار اگر تو نے مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, وہ علی میرا بھائی ہے. ہمارے آپسی اختلاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دشمن اسلامی سرحدوں پر چڑھ جائے, آپس میں اتنا تعلق تھا. حضرت علی کہا کرتے تھے خبردار اگر میں نے کسی کے منہ سے امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات سنی, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر دلیر ہے, جرت مند میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ آپس میں صحابہ کرام کے تعلقات تھے. لوگ اس کو غلط رنگ دے کے, غلط تشریحات کر کے, غلط تاریخ کو دہرا کے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں. یاد رکھیے دونوں صحابی رسول ہیں اور ہم ان کی عزت احترام اور وقار کرتے ہیں. ان مسئلوں کو ہم یہاں نہیں چھیڑتے جن کا اس امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیشہ سے حضرت عثمان کے دور سے خارجی اٹھے تھے, فتنہ فساد تھا, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, ان کو مذہب کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھارنے والے اور ان کے خلاف فتوے دینے والے, اور آج بھی صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے والے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرنے والے, ان کو چاہیے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ تو صحابی آپس میں آخر تک ہمیشہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے رہے. اگر اختلاف ہوتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی میرا تو دل یہ مانتا ہی نہیں کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کبھی بھی مر جاتے, کبھی امیر معاویہ کو کوفے کی مسجد میں بلا کر حضرت علی کے منبر پر نہ بٹھاتے, کبھی بھی اپنے نبی اپنے ابا کے مصلی پر کھڑا کر کے امامت کے لیے کھڑا نہ کرتے. اس لیے آج بھی صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھنے والے, ان کے خلاف باتیں کرنے والے, وہ ان معمولی جھگڑوں کی وجہ
से तबर्राबादी करते हैं। हकीकत में सहाबा इकराम हमेशा एक दूसरे का अदब और एहतराम किया करते थे, एक दूसरे के ईमान की गवाही दिया करते थे और कहा करते थे कि ये फितने फसाद, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इंतहा की करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे मेरी वजह से कोई तलवार ना निकले। अमीर मुआविया कहा करते थे हमारी वजह से आपस में झगड़ा ना हो, अल्लाह करे सुलह हो जाए, खून को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए तो जब हजरत हसन ने पैगाम भेजा, ए मुआविया मैं तेरे हाथ पे बैत करने को तैयार हूँ, शराइत बताओ, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ब्लैंक खाली पेपर रवाना करके मोहर लगा के भेजा। कहा हसन जो लिखना चाहते हो लिख लो, जो भरना चाहते हो भर लो, अमीर मुआविया तेरी हर शर्त को मानेगा। और तस्लीम किया। और देखिए उसके बाद भी, तस्लीम करने के बाद भी हजरत हुसैन कुस्तुनतुनिया के जिहाद में शामिल होने के लिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत में जिहाद के लिए मदीना से चलकर शाम में आए थे। लेकिन अल्लाह से डरने वाले, सारी ज़िंदगी तकवे से गुजारने वाले, 78 साल उम्र, 78 साल उम्र, 78 साल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र, 20 साल खलीफतुल मुस्लिमीन, छठे खलीफा बने, जिसके दौर में इस्लाम काबुल तक, ये काबुल अमीर मुआविया के दौर में फतह हुआ, फिर इससे आगे अफ़गानिस्तान के कितने इलाके, फिर ये समरकंद तक, बुखारा शहर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हुआ। इस्लामी सरहदों को फैलाकर आधी दुनिया तक ले गए। ये एजाज़ अल्लाह ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। 22 रजबुल मुरज्जब को 60 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हुए, 60 हिजरी के अंदर, और आखिरी जो अल्फाज थे वो यही थे, कहा करते थे लोगों सुनो, सारी ज़िंदगी हो सकता है बशरी गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हों, लेकिन कुरान की आयत पढ़ते थे इन्नल्लाह ला युशरकु अन युशरकु बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। कहा करते थे ऐ अल्लाह सारी ज़िंदगी हमने तेरे साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुके, अल्लाह हमने तुझे अपना रब माना, तेरे सामने ही सर झुकाया, मुश्किल कुशा भी तू था, हाजत रवा भी तू था। अल्लाह मेरे अमीर मुआविया के नामा आमाल में हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन हाँ अल्लाह तौहीद है, मैंने तौहीद पे समझौता नहीं किया, मैं हमेशा अल्लाह तुझे अपना रब मानता रहा। और इसी कलिमात के साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला सहाबा इकराम की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। और अमीर मुआविया इस्लाम का एक सितारा थे और एक जिंदा दिल और बेहतरीन ज़िंदगी बसर करके जाने वाले जर्नैल थे, इस उम्मत को खड़ा करने वाले और 64 लाख तक मुसलमानों की सरहदों को फैलाने वाले। और अल्लाह ने इनके दौर में इस्लामी फतूहात के दरवाजे खोले, बहरी बेड़ों की बुनियाद रखने वाले, बहरी फ़ौजों की बुनियाद रखने वाले अमीर मुआविया, वही लिखने वाले, अल्लाह के नबी के साला और मुसलमानों के रिश्ते में मामू बनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इनसे ये नस्बी ताल्लुक़, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता है, नस्बी रिश्ता, वो कभी नहीं टूटेगा। ये भी एजाज़ अमीर मुआविया को हासिल है कि इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नस्बी रिश्ता है। क़यामत का दिन होगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी रिश्ते में बंधे होंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो ईमान वाली और मौत दे तो शहादत की, और अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगियाँ बामक़सद बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।